السلام علیکم. میں کل اپنے یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حالات یاد رہے کے پروگرام تلخ و شیری کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بالآخر رخصتی ہو گئی. ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ وہ جن شاخوں کا سہارا لے رہے ہیں وہ کمزور ہیں، اور وہ جن کے یعنی کہ چڑھائی میں آ کے یا کہیں اس کو سیاست کر رہے تھے. بہرحال گورنر کو اس کا جو منصب ہے، ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اس سے تجاوز کر رہے ہیں. یعنی کہ عوامی گورنر کا تو لقب لے رہے ہیں وہ، مگر وہ عوامی گورنر کے لقب کے ساتھ ساتھ غیر آئینی اور حد درجہ سیاسی اعلانات اور سیاسی اقدامات کر رہے تھے، جو کہ گورنر کے منصب کے شان نشان نہیں تھا. تو یہ اس بات کی نشاندہی جو تھی، گزشتہ ایک پروگرام میں جو ترجمان ہیں وہ کراچی میں ان کے اہم نمائندے ہیں راجہ انصاری مسلم لیگ انہوں نے بھی اس کی تھی نشاندہی، اور ان کی نشاندہی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت متعدد بار کر چکی تھی، اپنی قیادت سے بھی اور مسلم لیگ کی قیادت سے بھی تسلسل کے ساتھ. اور گزشتہ دنوں سے یہ ان کی اٹھتی تھی کہ وہ چلے گئے اور جا رہے ہیں. وہ اس کے بعد یعنی کہ محتاط نہیں ہوئے، اور ایم کیو کے حوالے سے وہ گورنر ہوئے تھے. تو ایم کیو کے جب لیڈران ان کے ملاقات کو جاتے تھے تو وہ ان سے بھی بڑھ چڑھ کے بولتے تھے، جبکہ ایم کیو کے جو لیڈران تھے جیسے خالد مقبول اور یہ فاروق ستار، تو وہ نقد طول انداز میں ایک سیاسی ہونے کے باوجود بھی بات کرتے، مگر انہوں نے اس کی حد کر دی تھی کہ جو جلسے تھے ایم کیو کے، جو ایم کیو کے جس کو یہ کہا جائے خالد مقبول گروپ کے لوگوں نے جلسے جو کر رہے تھے، تو اس میں یہ خود جاتے تھے جلسے میں گورنر. تو یہ گزشتہ جو گورنر تھے جن میں عشرت العباد نے ایک طویل عرصہ گزارا، تو کبھی ان کا بھی ایسا نہیں تھا. وہ سرکاری تقریبات میں یا سماجی تقریبات میں شرکت کرتے تھے، اور ایک بڑے فعال وہ بھی تھے، مگر وہ بیک فٹ پہ رہ کے کام کرتے تھے. اور ایم کیو کے لیے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی، اور صوبہ سندھ کے لیے بھی خدمات انجام دی، اور یہی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اور یہی یعنی کہ آصف زرداری تھے جو ان کو جب وہ ایک مرتبہ اتر گئے تھے اس منصب سے گورنر کے، پھر ان کو بٹھا دیا تھا کرسی پہ گورنرشپ کی آصف زرداری نے خصوصی درخواست کر کے ایم کیو کی قیادت سے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک وہ گورنر تھے، ایک یہ گورنر تھے. تو انہوں نے عوامی بنانے کے چکر میں اپنے کو یعنی کہ جو اپنا ان کا جو منصب تھا اس کے شائن آسان سے بھی گرا دیا. تو جس کا نتائج بہرحال یہی نکلنے تھے جو نکلے. اب اس میں ایم کیو پاکستان کے رہنماؤں کے رد عمل سامنے آیا، تو سب سے پہلے فاروق ستار کا رد عمل آیا، اور انہیں کا یہ آنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ گورنر سندھ سے فاروق ستار کی بڑی سی دوستی تھی. فاروق ستار ایم کیو کے ایک تیسرے دھڑے نظریاتی گروپ سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ گورنر جو ہیں یہ بنیادی طور پہ جب آئے تھے اس پارٹی میں، اور اس کے بعد جب یہ ان کو کنوینر بنایا تھا تو اس پہ بڑا احتجاج کیا تھا ان کے جو رہنما تھے دوسرے ایم کیو کے. تو اس وقت سے ہی یہ متنازع چلے آ رہے تھے گورنر، مگر فاروق ستار سے ان کا بڑا ریلیشن تھا، اور فاروق ستار گورنر شپ میں ان کی کافی یعنی کہ انجوائے بھی کرتے رہے گورنر ہاؤس سے، اور اس حوالے سے بھی کافی ذکر خیر ہے فاروق ستار کا. مگر خیر فاروق ستار کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے، تو فاروق ستار نے ان کو بڑا، یہ آئے تھے فنکشنل لیگ سے، جو پیر پگاڑا کی جماعت ہے فنکشنل مسلم لیگ. اس کے بعد یہ ایک دم تیزی سے انہوں نے ترقی کی جو مراحل طے کی ایم کیو میں، وہ یہ ایم کیو کے اعلیٰ قیادت میں شمار ہونے لگے، جبکہ ایم کیو کے اتنے رہنما باقی تھے جو ایم کیو کے اسکول سے پرائمری جماعت پڑھ کے آگے بڑھ رہے تھے اور بڑے تھے. تو بہرحال ان کی مخالفت کافی عرصے سے تھی. تو اب فاروق ستار نے تو جو ایک فطری چیز ہے جو رد عمل دیا وہ انہوں نے دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمجھ لیں ایم کیو سے اب حکومت سے الگ ہو گئی ہے، اور یہ ہو گئی ہے، اور ہمارا اجلاس ہے، ہم تسلسل سے رابطے میں ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، مگر کوئی ابھی تک تو اعلان ایسا ہوا نہیں. اب وہ اپنا گلا شکوہ کرے گی، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اعتماد میں لینا بھی گوارا نہیں کیا. تو
ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی یہی بتایا تھا کہ پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں، ان کو نہ اعتماد میں لیا جاتا ہے. یہ اتنی کمزور یعنی کہ مہاجروں کی نمائندہ جماعت ہے جو پاکستان میں موجود ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کمزوری کی کہ اس کے اندر جو قیادت ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ ایک دھڑلے سے نہیں کر رہی، اور یہ دہل جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کر رہی، اور اپنے یعنی کہ اس میں کسی دباؤ میں آ کے فیصلے کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں. جیسے کہ یہ ایک کامران ٹریسوری کی شکل میں ایک بڑا نقصان ان کو ملا. بہرحال اگر کامران ٹریسوری کی دوسرا پہلو دیکھا جائے تعریف کے، تو انہوں نے گورنر کو جو کبھی پی ٹی آئی والے کہتے تھے گورنر ہاؤس کو ہم عوامی بنا دیں گے، تو انہوں نے بنا کے دکھایا باقاعدہ. انہوں نے گھنٹہ لگایا، وہ ان کا گھنٹہ بجاتا تھا، جو بھی پبلک آ کے گورنر کا گھنٹہ بجاتی تھی تو پھر وہ نکلتے تھے، وہ جیسے عادل جہانگیر کا گھڑیال لگا ہوا تھا مغل سلطنت میں. تو اس طریقے کے پھر اس کے بعد وہاں تمام آئی ٹی کی کلاسیں ہوتی تھی بڑے پیمانے پہ. بہرحال وہ نئے گورنر آئے، انہوں نے بھی یہ پھر ایک صحافی کے سوال میں کہا تھا کہ جناب نہال ہاشمی نے کہا تھا کہ ہم یہ آئی ٹی کے پروگرام جاری ساری رہنے دیں گے. بہرحال وہ سارے ان کو یہ بھی دکھایا کہ وہ چلے گئے چیزیں لے کے، پتہ نہیں. بہرحال مطلب گورنر یہ بھی ایک مسلم لیگ کی گراس روٹ سے آئے ہیں. یہ گورنر نہال ہاشمی ایک کارکن کو گورنر بنانا، یہ ایک جمہوریت کارکنان ہیں. وہ ہر پارٹی میں، جیسے پیپلز پارٹی میں بھی گراس روٹ کے بعد لیڈر پی ایم بھی بنے اور اسپیکر بھی بنے، اور وہاں بھی یعنی پیپلز پارٹی میں بھی کافی اوپر، جہاں وڈیرے جاگیردار ہیں تو جہاں یہ مسلم لیگ میں ہے یا پیپلز پارٹی میں، تو وہاں کارکنان کو یہ بات کو بہت اوپر لے جایا جاتا ہے. تو بہرحال مگر چھان پٹک کے لے جایا جاتا ہے کہ پکا یعنی کہ وہ سب آرڈینیٹ ٹائپ کا، یعنی کہ کافی یعنی کہ وفادار ہو، فرمانبردار ہو، قائم علی شاہ کی طرح. تو بہرحال نہال ہاشمی ایک وفادار ہیں اور سینیٹر بھی رہے. پھر انہوں نے جو سپریم کورٹ کی ججز کو سنائی تھی جس میں نااہل ہو گئے تھے، اس میں بھی ثاقب نثار نے ان کو نااہل کر دیا تھا. بڑا دھڑلے سے انہوں نے ایک گرجدار آواز میں، وہ بھی ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ وقفے سے بڑے کراری آواز میں بات کرتے تھے جب نواز شریف کو باہر بھیجا تھا. تو بہرحال ان کی خدمات ہیں اور ایک طویل خدمات ہیں، طویل عرصے سے وابستہ رہے نون لیگ سے. بہرحال نہال ہاشمی نے اختیار سنبھال لیا گورنرشپ کا. کامران ٹریسوری رخصت ہو گئے، اور کامران ٹریسوری اپنی حرکات کے باعث یعنی کہ جو غیر آئینی اور غیر سرکاری تھیں بقول ان کے مخالفین کے، وہ ان کو جانا پڑا. جبکہ جن کے لیے وہ فائدہ مند تھے یا جو عام عوام کے لیے، وہ ان کے لیے کافی غمگین تھی. اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی جن میں لوگ رو رہے ہیں. بہرحال وہ تمام لوگ روز کے آتے تھے، افطاری کراتے تھے وہ. تو یہ سب ان کی تھی کارکردگی. بہرحال ایم کیو ایم نے کوئی ابھی تک زیادہ رد عمل نہیں دیا، اور پھر وہ رد عمل دیں گے بھی کیا، کیونکہ گورنر کو تبدیل ہوتا ہے اور سدا بہار کرسی تھوڑی ہے گورنر کی جس کو چاہے ہٹا دے صدر پاکستان. اور مسلم لیگ نون اپنا آدمی لے آئی، جو مسلم لیگ نون اقتدار میں پیپلز پارٹی کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، کیوں پیپلز پارٹی بھی لارجر پارٹی ہے اور اس کا ایک بڑا سہارا ہے. اب ایم کیو ایم جو ہے یہ ایسا سہارا ہے کہ جس کو اس پہ وہ بھروسہ نہیں کرتی نون لیگ. تو ان کو یہ سہارے پہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے کہ اگر جاتے ہیں تو جائے. میرے خیال میں تو یہی مسئلہ ہے کہ ان کی بات نہ ان کو سے پوچھا نہ گچھا اور گورنر تبدیل کر دیا. اس کا مطلب ایم کیو ایم پاکستان کی حکمرانوں کو ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ بھی اگر زیادہ غصہ دکھائیں گے اس پہ تو الگ ہو جائیں گے، ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. تو یہ ایم کیو ایم کی گورنر کے جانے کے بعد ایم کیو ایم کی پوزیشن ہے، اور یہ گورنر کی حال تھا جو وہ چلے گئے. خیر اچھی یادیں وابستہ کر کے گئے گورنر، اور ایک اچھی مثالیں بھی قائم کر کے گئے. تو چاہے وہ اچھی ہیں مثالیں یا بری مثالیں ہیں، بہرحال مثالیں بڑی اچھی کام کریں. اس سے پہلے نہ کسی گورنر نے ایسا کیا، نہ عوامی گورنر کا خطاب بھی لے کے گئے. وہ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے اور سندھی قوم پرستوں کے دل دکھا کے بھی گئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.